اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب احیاء علوم الدین غزالی میں حدیث قدسی ذکر ہوئی کہ حضرت ابو طالب کے بیٹے حضرت علی علیہ السلام ہجرت کی رات بستر پر لیٹ گئے تو پروردگار عالم نے جبرائیل و میکائیل سے کہا کہ میں نے تم دونوں میں ایک کی عمر کو دوسرے سے بڑھا دیا ہے، تو کون ہے جو زیادہ زندگی کو دوسرے پر قربان کر دے؟ یہ سن کر دونوں فرشتوں نے زندگی کو پسند کیا تو ارشاد ہوا، تم دونوں میرے بندے علی جیسے کیوں نہ ہو گئے کہ میں نے اس کو اور اپنے پیغمبر کے بیچ بھائی بھائی بنا دیا، تو اس نے اس کے بستر پر لیٹ کر اپنے کو قربان کر دیا۔ اب تم دونوں جا کر اس کو اس کے دشمن کے شر سے بچاؤ۔ کتاب عیون اخبار الرضا اور مناقب خوارزمی میں حضرت فاطمہ زہرا و حضرت علی علیہ السلام کے عقد کے حوالے سے ذکر ہوا کہ جس میں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ میں نے فاطمہ کا رشتہ علی سے کر دیا ہے، اس لیے آپ بھی انہی سے عقد کر دیں، اور میں نے طوبہ کے پیڑ کو موتی، مونگے اور یاقوت نچھاور کرنے کا حکم دے دیا ہے، اور آسمان والے اس رشتے سے بے حد خوش ہیں، اور جلد ہی اس سے 2 جنت کے سردار پیدا ہوں گے جو جنت والوں کی زینت بنیں گے۔ اے محمد، تمہارے لیے یہ خوشخبری ہے کہ تم اس اعتبار سے بھی اگلے پچھلوں سے بہتر ہو۔ کتاب اصول کافی میں پیغمبر کی مسجد کے دروازوں کا بند ہونا کے حوالے سے حدیث قدسی ذکر ہوئی کہ اس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، اے محمد، میری مسجد کو پاکیزہ رکھو اور اس میں رات کو سونے والوں کو باہر نکال دو، اور علی و فاطمہ علیہم السلام کے علاوہ جس کا بھی دروازہ مسجد میں کھلتا ہو اسے بند کر دو، اور خبردار نہ کوئی مجنب مسجد سے گزرنے پائے اور نہ کوئی مسافر یہاں سونے پائے۔ کتاب ارشاد قلوب دیلمی میں حیا اور غیرت کے حوالے سے ایک حدیث قدسی ذکر ہوئی کہ اس میں پروردگار عالم نے فرمایا کہ میرے بندے نے مجھ سے انصاف نہیں کیا، وہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو مجھے رد کرتے ہوئے شرم آتی ہے، اور وہ گناہ کرتا ہے تو اسے مجھ سے شرم نہیں آتی۔ کتاب اخبار الرضا ابن مسعودی میں ذکر ہوا کہ حدیث قدسی میں پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم سے فرمایا کہ ابراہیم، جب تم نے اپنا مال مہمانوں کو دے دیا، اپنے بیٹے کو قربان کر دیا، اپنے لیے آگ میں جانا گوارا کر لیا اور اپنے دل کو رحمان کے حوالے کر دیا، تو میں نے بھی تمہیں اپنا خلیل بنا لیا۔ اطاعت کے نتیجے کے حوالے سے کتاب عدت الداعی میں حدیث قدسی میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، میرے بندے میرا کہنا مان تاکہ میں تجھے اپنی مثال بنا دوں۔ میں زندہ ہوں جسے موت نہیں آتی، تجھے وہ زندہ بنا دوں گا جسے موت نہ ہو۔ میں وہ غنی ہوں جو فقیر نہیں، تجھے بھی ایسا غنی بنا دوں گا جو فقیر نہ ہو۔ میں جہاں چاہوں وہاں رہ سکتا ہوں، تجھے بھی ایسا ہی بنا دوں گا کہ جہاں چاہے وہاں رہے۔ کتاب کافی میں نعمت پر شکر کے حوالے سے ایک حدیث قدسی ذکر ہوئی کہ اس حدیث قدسی میں ارشاد ہوتا ہے کہ جو تمہیں نعمت دے اس کا شکریہ ادا کرو، اور جو شکریہ ادا کرے اسے نعمت دو، کہ شکریہ کے بعد نعمت ختم ہونے والی نہیں ہے اور اس کے انکار کے بعد وہ باقی رہنے والی نہیں ہے۔ شکر نعمت کی زیادتی اور زمانے کے بدلاؤ سے بچاؤ کی ضمانت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔